نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 26واں پارہ سورۃ فتح اور رکوع نمبر 2 اور رکوع نمبر 2 کی آخری 2 آیات مبارکہ اور سورت کی آیت نمبر 16 اور 17 تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر مخالفین سے وعدہ فرمایا ہے آیت نمبر 16 کے اندر کہ تم جہاد میں شریک ہوگے، ثابت قدمی دکھاؤ گے تو پھر تمہارے لیے معافی بھی ہوگی اور مسلمانوں کی صفوں میں داخلے کا تمہیں اجازت نامہ مل جائے گا۔ اور آیت نمبر آج کی تلاوت کردہ دوسری میں اللہ نے نبی نے معذور اور مریضوں کو جہاد میں نہ جانے کی اجازت دی۔ یہ بات میں اور آپ ذہنوں میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ اللہ رب العزت جو ضابطہ اصول قانون بیان فرماتے اس ضابطے اصول اور قانون ہی کے تحت معافی دیتے اس کے علاوہ نہیں۔ بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ تم جہاد کرو، تمہیں فتح دی جائے گی۔ انہوں نے کہا صحرائے سینا میں جا کے کہ موسیٰ وہ تو بڑی ظالم قوم ہے، مد مقابل جنگجو لوگ ہیں، ہم نہیں جہاد کر سکتے۔ تو 40 سال بھٹکتے رہے۔ کتنے سال؟ ہاں جی۔ فرما حکم پورا کرو گے تو فتح، نہیں تو نہیں ملے گی۔ پھر وہ مر کھپ گئے تو منکر تھے، آگے نسل آئی، انہوں نے جہاد کیا تو فتح ہوئی۔ یہ میں اور آپ بھی یہ بازے میں بٹھا لیں۔ عموماً ہمارے کچھ اور اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہے، بس اللہ نے ویسے ہی معافی دے دی، ویسے والا کوئی چکر نہیں، ویسے والا کوئی چکر نہیں۔ آج کی آیت میں بھی دیکھ لیں، ان لوگوں نے جہاد کیا تو معافی ملی، انہوں نے منافقوں نے جہاد میں حصہ لیا تو معافی ملی، ویسے نہیں ملی۔ ہاں جی، اللہ کے حکموں پہ چلیں گے، اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کریں گے تو بات بنے گی۔ ماج آسوں امیدوں سے کچھ نہیں بنتا، کچھ نہیں بنتا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جنگ یرموک، ہاں جی، روم، یہ فارس والے، یہ ایران، یہ ایک بڑی پرانی دور میں بڑی امریکہ کی طرح سپر پاور سلطنت تھی، خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک۔ روم اور فارس دو ہی تو تھے، روم عیسائی تھے اور یہ فارس، یہ قادسیہ، یعنی جنگ قادسیہ مشہور ہے ایرانیوں کے ساتھ، یہ بھی بہت بڑی پاور تھی اور یہ آگ کے پجاری تھی۔ مجوسی مذہب حقیقت میں اہل کتاب سے ہی نکلا ہے۔ وہ یہ تھا کہ اس کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنی بہن سے شادی کر لی تھی، جبکہ اہل کتاب میں اس کی اجازت نہیں۔ اسے جب منع کیا گیا اس نے اپنا مذہب ہی چھوڑ دیا، بجائے اپنا فعل بدلتا
مذہب کیا کر لیا؟ وہ مجوسی بن گیا، آگ کا پجاری بن گیا. یعنی اس نے کہا اس مذہب کا پیروکار ہی نہیں، اس مذہب کا حکم ہی نہیں لاگو ہوتا. جس طرح آج کل بھی اللہ معاف کرے لوگ وہ اپنا مذہب ہی بدل لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام کو مانتے نہیں، اسلام کا قانون ہی نہیں اوپر آئے گا. نعوذ باللہ. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ لڑی گئی، جو 3 دن رات مسلسل لڑی گئی. بہت سخت جنگ تھی. اللہ نے پھر فتح دی اور ایرانیوں کا اللہ تعالیٰ نے بالکل بوری بسرا گول کر دیا اور اسلام کو واضح فتح اور غلبہ عطا فرمایا. تو یہ لوگ پھر ان جنگوں میں شامل ہوئے، جنہوں نے حکم پورا کیا، مخلص مسلمان بنے، منافقت اندر سے نکالی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارتیں بھی دی. اور جنہوں نے اپنا کھوٹا پن برقرار رکھا وہ پھر گئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے للمخلفین من الاعراب، یہ اعراب یہ دیہاتی قسم کے لوگ جو قرب و جوار بھی مدینہ منورہ کے لوگ رہتے تھے، خاص طور پہ ان سے بھی خطاب ہے کیونکہ حکم تھا سب لوگ آؤ حدیبیہ میں عمرے کے لیے. یہ بھی اصل میں ایک آزمائش تھی کہ دشمن کے علاقے میں جانا ایمان کے بل بوتے پر، خالی ہاتھ، اللہ پر توکل کرتے ہوئے. یہ عمرہ بھی یہ کیا تھی بولو بھائی؟ آزمائش تھی، امتحان تھا. اس لیے جو مخلص تھے وہ چلے گئے. ان کی موت کس کے ہاتھ میں بولو؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. تو فرمایا کہ ان دیہات کے رہنے والے جو حدیبیہ میں نہیں گئے، پیچھے رہے تھے، ان سے کہہ دے ستدعون الی قوم اولی بأس شدید. دیکھو لفظ بڑے واضح بولے. ہاں جی، اللہ رب العزت کا ہر حکم واضح ہوتا ہے. فرمایا کہ تمہیں بلایا جائے گا، تمہیں اب دوبارہ موقع دیا جائے گا، جہاد کی طرف بلایا جائے گا، اور ایسی قوم کے مقابلے میں اولی بأس شدید جو بڑی جنگجو ہوگی. ہے نا بات واضح؟ ہاں جی. تو اس لیے فرمایا پھر تمہیں بلایا جائے گا، پھر موقع دیا جائے گا. تم تو مکہ والوں سے ڈر گئے تھے اور گھر بیٹھ گئے تھے، اب ہم تمہیں پھر بلائیں گے. جنگ حنین، بہت سی جنگیں ہیں بہرحال. فرمایا تقاتلونہم، تمہیں ان کے ساتھ لڑایا جائے گا. ہاں، یوں بیٹھے توبہ نہیں ہوگی، تمہیں ان سے کیا کیا جائے گا بولو؟ لڑایا جائے گا، تمہیں مقابلے پہ اتارا جائے گا. یا تم ان کو قتل کرو گے او یسلمون، یا وہ کیا ہوں گے بولو؟ مسلمان ہوں گے. کون؟ تمہارے مد مقابل. ہاں جی. فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم نے اطاعت کی، یعنی میدان میں اترے، ساتھ گئے، پہلے کی طرح گھر نہ بیٹھے، تو یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تمہیں اجر عظیم عطا کرے. شرط کیا لگائی؟ جہاد، جنگجو قوم کا مقابلہ، جان کو لے کر میدان میں، گھر بیٹھ کے نہیں. میں اور آپ بھی یہ باتیں ذہن میں رکھ لیں. ہاں، قربانی سے. کس سے بولو بھائی؟ ہاں، قربانی سے. پھر فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے پہلے والا طور طریقہ اپنایا، ہاں جی، پھر وہی جی، بچہ بیمار تھا، گھر والی ٹھیک نہیں تھی، ہاں جی، اماں بوڑھی تھی، وہی طریقے اپنائے، تو کما تولیتم من قبل، جیسے پہلے کر چکے ہو، تو سنو یعذبکم عذابا علیما، تمہیں دردناک اب عذاب بھی دیا جائے گا. بات سمجھ آ گئی بولو ہمیں بھائی؟ ہاں، تو ہم بھی ذرا سوچیں، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. ہم کوئی اللہ کے رشتہ دار نہیں ہیں کہ اس نے کہنا چل چپ کر کے اندر چلے آؤ. معاملہ ہمارے ساتھ بھی بھائی یہی ہے. یہ حکم سب کے لیے ہے. یہ جو ان کے حالات ہمیں بتائے جا رہے ہیں نا، وہ اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ ذرا سنبھل کر. معاذ خالی آس امیدوں سے بولو کچھ نہیں ہوتا. ہو جاتا بولو بھائی؟ نہیں، کوئی ہلا کرنا پڑے گا بخشش کا، پھر اللہ بخشش کا وسیلہ بنائے گا. بغیر ہلا کیے فرمایا بخشش نہیں ہوگی. اب دیکھو ان کو کیا کہا، معافی ملے گی لیکن میدان میں اترنے کے بعد، مقابلہ کرنے کے بعد. اطاعت کرو گے تو
روح گردانی کرو گے تو یہ نہیں فرمایا چلو پھر دیکھیں گے، سیدھا بتا دیا یعذبکم عذابا علیما، دردناک عذاب دوں گا. یعنی اب تو چھوڑ دیا ہے، عذاب نہیں دیا، صفوں سے نکال دیا، صفوں سے کیا کر دیا، اب تمہیں عذاب بھی دیں گے، سزا بھی دیں گے. اور پھر علیما کا لفظ بولا ہے جس کا معنی دردناک. اللہ رب العزت پھر دوسری آیت میں فرماتے ہیں لیس علی الاعمی حرج، کہ جو نبینا آدمی ہے ظاہری بات اس کو نظر آتا نہیں ہے، تو بتاؤ وہ جنگ کر سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا اس کو جنگ میں نہ جانے کی اجازت ہے، کیونکہ بیچارہ ہے ہی نبینا. ہاں جی. اور پھر دوسرا فرمایا ولا علی الاعرج حرج، جو ٹانگوں سے معذور ہو، ہاتھوں سے کیا ہو، معذور ہو. ہاں جی، ظاہری بات ہے ہاتھ نہیں ہے تو تلوار کیسے چلائے گا، ٹانگ نہیں ہے تو چل کیسے سکے گا. تو اس لیے فرمایا یہ گھر بیٹھا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے. دیکھو چھانٹی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. پھر فرمایا ولا علی المریض، وہ مریض کہ جو بستر سے اٹھ نہیں سکتا، اس کے لیے اجازت ہے وہ نہ جائے. بس باقی سب حکم ہے. اب یہاں بوڑھے والی بات کوئی نہیں، اگر بابا جی بھی کچھ کر سکتے ہیں ان کو بھی حکم ہے. ہاں جی. اور نہیں تو شہادت لینے کے لیے میدان میں اترے. ہاں جی. تو اس لیے بہرحال عورتوں کی بھی یہاں نفی ہوئی ہے؟ کوئی نہیں ہوئی، عورتوں کی بھی نفی نہیں ہوئی. اگر ضرورت ہو تو ان کو بھی حکم ہے. ہاں جی. مرم پٹی کرنا صحابہ کرام کے دور میں عورتیں بھی شریک ہوتی. مرم پٹ، اور ایک آپ جانتے ہیں ایک عورت کی بہادری کا تو کیا نام اس کا، جس کی بہن تھی حضرت خولہ، کہ جس نے منہ پہ وہ کپڑا باندھ لیا اور پھر میدان میں اتری اور ہر طرف سے کافروں کی لاشوں کے ڈھیر لگا. جی ہاں، مسلمان پریشان تھے یہ کون نوجوان ہے، یہ کون بہادر ہے کہ جس طرف کو جاتا ہے تباہی پھیر دیتا ہے. اور پھر چپکے سے خیمے میں داخل ہوئی، وہاں جا کر اپنا یہ لباس اتار کے پھر دوسرا پہن. تو وہ تلاش کرتے تھے وہ کون تھا، تو بعد میں پتا چلا کہ وہ تو مرد نہیں تھا. کیا تھی بولو بھائی؟ جب دیکھی نا کہ جناب کافروں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے اور مسلمان کمزور پڑ رہے، تو بعد پھر وہ گھوڑے پہ بیٹھی اور جی ہاں پھر صحابہ کرام میں یوں بھی. تو بہرحال، اور آپ کو شاید ابھی بھی علم ہو کہ ابھی واشنگٹن کا ایک وہ میئر بنا ہے، اس کے پیچھے اس کی بیوی کا کردار ہے. جس کا کردار ہے، کل وہ 2-3 چیزیں چل رہی تھی، خاص طور پر اس کے میئر نہ بننے میں اس کے صدر کی بڑی کوشش نہ بنے، اسرائیلی صدر کی بڑی کوشش نہ بنے، مودی کی بڑی کوشش نہ بنے، وہ تینوں کا مخالف ہے. لیکن اس کے پیچھے گھر بیٹھ کر اس کی بیوی نے ایسی پلاننگ بنائی ہے کہ وہ جیت گیا ہے. یعنی امریکہ کے صدر کے ساری کوشش کے باوجود وہ جیت گیا کہ وہ نہ جیتے. وہ کیا ہو جائے بولو؟ عورت کے پاس ایسی پاور موجود ہے، یاد رکھ. پھر اس کے بارے میں یہ بھی ہے گھر بیٹھ کر وہ عورت گھر بیٹھی ہے اور اس نے ایسی جناب وہ حساب کتاب لگایا ہے. اور جس طرح کل مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے نا کہ ایک وہ وقت بھی آیا کہ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں سر دھڑ کی بازی لگائی ان کو نیچا کرنے کی، لیکن ایک وہ وقت بھی پاکستان میں آیا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ سے لے کر نیچے والے تک سارے ان کے گھٹنے پکڑنے پر مجبور ہوئے تھے. وہ وقت آیا تھا نا، دیکھا آپ لوگوں نے، ساروں کے پیغام پہنچے. ایسا بھی ہوا ہے. اس وقت وہ ایک بات کہہ رہا تھا، میرا خیال ہے حامد میر تھا یا علیم خان، کوئی صحافی تجزیہ ہے، نگار ہے، وہ کہہ رہا تھا آج کے دور کا مولوی بڑا پاورفل ہے. کیا بولو بھائی؟ اس کا جملہ یہ تھا پاورفل. اس نے کہا ایک دور تھا کہ بڑے سے بڑے مولوی کو لوگ مذاق بھی کر دیتے تھے اور ذلیل بھی، لیکن اس نے کہا آج کے دور میں ایسا نہیں. پھر اس نے یہ مثال دی تھی کہ اس نے کہا وہ بھی دیکھا فلک نے نظارہ کہ وہ کیا نون لیگ کیا اور پی پی کیا پی ٹی آئی، وہ کون سا دور تھا، کیا لمحہ تھا کہ جب سب صبح شام چکر لگا رہے تھے. ہاں سے اچھا، تو بہرحال یہ وقت بھی آ جاتا ہے. تو اس لیے حکم یہی ہے
کہ کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، خاص طور پہ اللہ کے فقیروں کو. سارے بولو اللہ کے فقیروں کو. تو یہاں بہرحال ذکر آ گیا کہ نبینا ہو اور کیا ہو، معذور ہو اور کیا ہو، مریض. ہاں میدان کربلا میں کون بچے تھے؟ زین العابدین. کیا نام تھا بولو؟ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ. کس کے بیٹے تھے؟ کیوں بچے تھے؟ شدید بیمار. بولو کیا تھے؟ کیونکہ اگر ہمت تھوڑی سی بھی ہوتی تو یہ ذہن میں رکھے حسین کے بیٹے تھے. خیمے میں نہ ہوتے، کہاں ہوتے بولو؟ میدان میں ہوتے. تو شدید بیمار. لیکن اس دور کا بہرحال دشمن بھی دیکھ لو کیسا ہے کہ وہ شدید بیمار تھے لیکن اندر آ کر ان کو شہید نہیں کیا. بولو ان کو شہید نہیں کیا. یعنی کچھ دشمن ایسے بھی ہوتے، کچھ آج کے دشمن بھی امریکہ اور اسرائیل کی صورت میں، جو ظالم لوگ اسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑتے. جہاں پتہ ہے کہ سارے کون ہے بولو بھائی، وہاں بھی بمباری کرتے ہیں. ایک آج کا دشمن بھی، ایک اس دور کا دشمن بھی، وہ یزیدی لوگ، وہ ملعون لوگ. لیکن بہرحال اس معاملے میں دیانتداری اگر ذکر کریں تو واقعی انہوں نے اندر آ کر ان کو شہید ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خیموں کو آگے لگانے والی کوئی بات سمجھے کہ خیموں کو کیا لگا دی گئی؟ آگ لگا دی. اگر ایسا معاملہ ہوتا تو یقیناً حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی کہ جلنے کا یا کچھ اس کا واقعہ بھی آتا، جبکہ آگے والے یہ واقعہ ذکر نہیں کرتے. اور جو یہ آتا ہے کہ جو بات کی ان کو رون دیا گیا، جبکہ ان میں امام زین العابدین رحمت اللہ کے کوئی ایسا واقعہ نہیں آتا. اور آگے حسینی خاندان چلا بھی ان سے ہے. کن سے؟ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. تو وعدہ اطاعت سے. اب یہ میں اور آپ بھی ذہن میں رکھیں، کس کی؟ اللہ کی. اور اللہ کے اس کو جنت ملے گی بغیر اطاعت کے نہیں. يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اس کو ہم داخل کریں گے باغوں میں، اور نہروں والے باغ. یہاں بھی آگے ذکر کر دیا وَمَن يَتَوَلَّ، جو اطاعت سے روح گردانی کرے گا. اب اللہ معاف کرے جس طرح میں نے اور آپ نے کی ہوئی ہے. بھائی سیدھی بات ہے، 100% اطاعت کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی، سارے بولو. تو اس کا ہم نے اعتراف کرنا ہے. اعتراف کرنا ہے کہ ہم واقعی 100% اطاعت نہیں کر رہے. شاید اللہ ہمیں توفیق دے دے. بھائی اعتراف کرنا بھی تو ایک بات ہے نا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر روح گردانی کرو گے، اطاعت نہیں کرو گے، محاذ آسوں امیدوں سے باغوں میں داخل نہیں کروں گا، تو یا اللہ پھر ان سے کیا کرے گا؟ اللہ فرماتے یعذب عذابا علیما. جہاد میں نہ جانے والوں کے لیے بھی یہی تھا، یعذب عذابا. اور اطاعت نہ کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ یعذب عذابا. اب جو مولوی پیر صاحب جناب وہ بیچارے لوگوں کو جھوٹے جناب تسلیاں دے رہے ہیں، ان کو یاد پڑنی چاہیے کہ یہاں تو اللہ واضح فرما رہا ہے کہ اگر اطاعت نہیں کرو گے تو کیا دوں گا؟ عذاب دوں گا. اللہ فرما رہا ہے میں عذاب دوں گا. ہم کہتے نہیں اللہ ویسے ہی معاف کر دے. نہیں، اللہ کی بات سچی ہے. اللہ کی بات کیا ہے؟ تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے، اطاعت کی کوشش کرنی چاہیے. جب تک اطاعت نہیں ہو رہی اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا چاہیے، شاید اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ ہمیں معاف کر دے. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. مبارک دن جمعۃ المبارک ہے. خاص طور پہ سورۃ کہف کی باقاعدگی سے تلاوت کریں کہ ایک تو انشاءاللہ اللہ ہماری حالت کو درست کرے گا، اور دوسرا جن مسائل سے ہم دو چار ہیں اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا. اور اس کی برکت سے اگر فتنہ دجال ظاہر ہو گیا تو اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے گا. سورۃ یاسین کی باقاعدہ تلاوت ہو،
اور درود شریف کی جمعے والے دن کثرت ہو. ایک مرتبہ پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ موقع دے فرصت ہو تو صلاۃ التسبیح ضرور پڑھے ہر جمعے کو. اور جمعے والے دن جمعے کی نیت سے غسل کرنا سنت سمجھتے ہوئے 100 شہید کے ثواب ہے. اور مسواک کا استعمال کرنا 100 شہید کا ثواب ہے. سفید لباس پہننا 100 شہید کا ثواب ہے. جمعے کے لیے جلدی آنا، ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر کے سارا صدقہ کرنے کا اجر عظیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور جمعے کی نماز کے بعد سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ایک تسبیح پڑھنے پر اللہ 1,00,000 گناہ معاف کرتے ہیں اور والدین کے 30,000 گناہ معاف کرتے ہیں. جمعے والے دن قبرستان جائیں تو اللہ تعالیٰ ناراض والدین کو راضی ہونے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اور جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 80 مرتبہ درود شریف. کون سا؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیمہ پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. 80 سال کی عبادت کا کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ